متبع شریعت پیر، متبع شریعت پیر، پیر متبع شریعت ہی ہو سکتا ہے، بے نمازی پیر نہیں ہو سکتا۔ اسے شریعت کا علم ضرورت کی حد تک حاصل نہیں، وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا، وہ خلافت کا مستحق ہی نہیں ہے، خلیفہ ہی نہیں بن سکتا، وہ پیر بن نہیں سکتا، ہرگز نہیں بن سکتا۔ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ جاہلوں میں، نادانوں میں، علم دین سے دور لوگوں میں پیر کہلاتا ہے، جاہل اسے پیر مان رہے ہیں، تو تم اسے پیر مانو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ تم اسے پیر نہ مانو۔ پیر وہ ہے جسے علماء حق، عاشقان رسول علماء، پکے سچے علماء، حقیقی معنوں میں علماء کہلانے والے علماء جسے پیر بتائیں وہ پیر ہوتا ہے۔ جسے عربی کی ماولا نہیں معلوم، جسے قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، ضرورت کی حد تک فقہ کا علم نہیں جانتا، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے، اس سے بیعت کرنا گناہ ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو، شریعت کا علم فرض حد تک جسے حاصل ہے وہی پیر کہلا سکتا ہے اور وہی ولی بن سکتا ہے۔ آپ نے جاہلوں کو پیر سمجھ لیا، توبہ کرو اس نظریے سے، چھوڑو اس غلط عقیدے کو۔ آپ نے جاہلوں کو ولی مان لیا، توبہ کرو اس غلط نظریے اور اس غلط عقیدے کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ آپ فردا بقیامت اللہ کے مواخذے سے بچ نہ پائیں۔ بہت پیر کون ہے؟ یہ علم دین سے آراستہ آدمی ہی جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے۔ صحیح العقیدہ سنی علماء کرام جسے کہیں کہ بھئی یہ واقعی پیر ہے، وہ پیر ہے۔ اور وہ پیر کون ہوگا؟ جو علم ظاہر سے بھی آراستہ ہوگا، علم باطن سے بھی آراستہ ہوگا، ضرورت کی حد تک علم ظاہر اسے حاصل ہوگا۔ اسے وضو کے مسائل نہیں معلوم، وضو میں کتنے فرض ہیں معلوم نہیں، نماز کے مسائل نہیں معلوم، نماز میں کتنے فرض ہیں نہیں معلوم، نماز میں واجبات کتنے ہیں نہیں معلوم، نکاح کر رکھا ہے اس نے، طلاق کے مسائل نہیں معلوم، اسے نکاح کے مسائل نہیں معلوم، مہر کیا ہوتا ہے نہیں معلوم، حلالہ کسے کہتے ہیں نہیں معلوم، طلاق رجعی کسے کہتے ہیں معلوم نہیں، طلاق بائن کسے کہتے ہیں نہیں معلوم، روزے کے مسائل نہیں معلوم، لاک ڈاؤن میں عید کی نماز گھروں میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے نہیں معلوم، اسے کچھ بھی نہیں معلوم، اس دیوانے کو آپ نے پیر مان لیا۔ صوفیہ فرماتے ہیں، پیران طریقت فرماتے ہیں کہ جاہل پیر شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے، جاہل پیر شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے۔